الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اس سے پہلے طاغوت پر گفتگو ہو رہی تھی، بات مکمل ہوئی، اور اس کتاب کا جو آپ جس کا درس لے رہے ہیں، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 3 اہم بنیادی مسائل: من ربک وما دینک ومن نبیک. الحمدللہ یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی. اس کتاب کے آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وفی الحدیث رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، جز ہے، جس میں 3 نہایت اہم باتیں اسلام کی بیان کی گئی ہیں. مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی بڑی بنیاد کیا ہے، یہی بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا اور گزارش کی، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، اور جہنم سے مجھ کو دور کر دے. یعنی ایسے اعمال جو ہمیں جنت کا مستحق بنائیں بتا دیں، اور ایسے گناہ بھی بتا دیں کہ جن گناہوں کے چھوڑنے کی بنا پر ہم جہنم سے بچ جائیں. بڑا پیارا سوال تھا. اللہ رسول نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم. معاذ تم نے کوئی معمولی سوال تو نہیں کیا، بہت بڑا سوال تم نے کیا، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. لیکن اللہ جس پر آسان کرے وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ، روزے رکھ. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بڑی بڑی چیزیں بہت ساری چیزیں بیان کی. آخر میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ. روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں کا تذکرہ کر دینے کے بعد اللہ رسول نے فرمایا اے معاذ الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ. کیا میں تمہیں 3 چیزیں بتاؤں، 3 چیزیں بتا دوں. ایک تو رأس الامر کیا ہے، اور عمود الصلاح کیا ہے، نمبر 3 ذروۃ الاسلام کیا چیز ہے. یعنی رأس الامر، امر سے مراد اسلام. یہ اسلام جو میں لے کے آیا ہوں، جو دین لے کے آیا ہوں، اس کا سر کیا ہے. رأس الامر، رأس کہتے ہیں سر کو، اس کا سر کیا ہے. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے دوستو. سر کی بڑی اہمیت ہے. دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے قیمتی مخلوق انسان ہے. کب تک؟ جب تک کہ انسان کے جسم سے اس کا سر جڑا ہوا ہے. اگر سر الگ کر دیا انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی.
کسی بھی جاندار کو آپ دیکھیں، اس جاندار کی قدر و قیمت کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کا سر جڑا ہوا ہے. سر کاٹ دینے کے بعد، جدا ہو جانے کے بعد انسان وہ مخلوق بیکار ہو گئی، ساری قیمت ختم ہو گئی اس کی، مٹی میں دفنا دیا جاتا اس کو. تو بڑی عظیم ترین چیز اللہ رسول بیان فرمایا، اے معاذ، اسلام کا راز، اسلام کا سر کیا ہے بتائیں؟ اللہ اکبر، اسلام کا سر کیا ہے بتائیں؟ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا الاسلام، یہ جو دین ہم لے کر کے آئے، دین اسلام، اس دین کا سر جو ہے اسلام. اسلام سے مراد اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اللہ اکبر، یعنی جو دین ہم لے کر کے آئے، 23 سالہ زندگی میں جس دین کی تکمیل کی، اتنا بڑا قرآن اور ہماری 23 سالہ دعوت، دین کی دعوت و تبلیغ، جس دین کے لیے ہم نے اتنے جہاد کیے، ہجرت کی، اتنی محنتیں کی، اس دین کے باقی رہنے کا ذریعہ کیا ہے بتائیں؟ الاسلام. اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری. جب تک کلمہ پڑھنے والا اللہ اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اطاعت و فرما برداری کرتا رہے گا، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاتا رہے گا، تب تک اسلام باقی رہے گا، تب تک اس کا دین باقی رہے گا. اگر انسان کہتا ہے ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سنتا، تو اللہ کے رسول فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان تو ہے لیکن اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی گئی ہے، کسی کام کا نہیں ہوئی. مسلمان، وہ مسلمان کسی کام کا نہیں. تو پہلی چیز، رأس الامر، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کا سر جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری، رب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. نمبر 2، وعمودہ، جو دین ہم لے کر کے آئے، یہ دین اسلام، اس کا ستون، اس کے پلر کیا ہیں، اور یہ دین جو اس کی چھت کس چیز پر ٹھہری ہوئی ہے، ستون، کھمبا کیا ہے، پلر کیا ہے. اللہ رسول نے فرمایا وعمودہ الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کی پابندی، 5 وقتہ نماز ہے، یہی اسلام کا ستون ہے. اللہ اکبر. اب ذرا آپ بتائیں، انسان اگر ستون ڈھا دیا، ستون کو ڈھا دیا تو کب تک چھت چلے گی؟ اس لیے ضروری ہے دوستو، ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ نماز کی پابندی کرے. نماز کی پابندی کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام کی چھت قائم ہے، آپ کا دین قائم ہے. اگر اسلام چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دیے، ستون ڈھا دیا، تو اب چھت کبھی بھی نیچے آ سکتے. وعمودہ الصلاۃ، 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا، تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، وذروۃ صنامہ، اسلام کی سر بلندی، اسلام کا عروج اور اسلام کی ترقی کس چیز میں ہے؟ ہم بتائیں، جانتے ہو؟ ابو معاذ بن جبل یہی کہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں. آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. اسلام کا سر کیا ہے، اسلام کا ستون و کھمبا کیا ہے، اور اس دین اسلام کی سربلندی کس چیز میں ہے. یہ 3 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اور پھر آخر میں اللہ نے جب ساری چیزیں بیان کر دی،
ارکان خمسہ بیان کر دیا، جنت میں لے جانے والے سارے اعمال بیان کر دیا، ابواب الخیر بیان کر دیا، اور اسلام کا سر، اسلام کا ستون، اسلام کی سربلندی کس چیز میں، ساری چیزیں جب آپ نے بیان کر دی تو آخر میں بڑی عبرت کی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں کب تمہیں کام آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں کب تمہیں جہنم سے آزاد کرائیں گے، جنت میں داخل کریں گے؟ بتاؤں، الا ادلک بملاک ذلک کلی، کیا میں تجھے بتاؤں کہ یہ سارے اعمال کب تیرے کام آئیں گے، کب یہ سارے اعمال جہنم سے تجھے بچائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، اسلام ساری چیزیں سربلندی ہوگی، بتائیں؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اپنی شہادت کی انگلی زبان پر رکھی، فرمایا، کف علیک ھذا، اے معاذ، یہ سارے اعمال اگر چاہتا ہے تیرے کام آئیں اور تجھے جنت میں لے جائیں، جہنم سے بچائیں، اور دنیا میں تجھے سربلندی نصیب ہو، تو یہ سارے اعمال تیرے اس وقت کام آئیں گے جب اس زبان کی تو حفاظت کرے گا۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کا کتنی ضروری ہے، اس حدیث سے کف علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت فرما، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو یہ سارے نیک اعمال تیرے قابل قبول ہوں گے۔ کف علیک لسانک، جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت فرماؤ، اگر تیری زبان درست ہے تب یہ ساری نیکیاں تیرے کام آئیں گی۔ تو اب معاذ بن جبل اور وہاں موجود صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یا رسول اللہ، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ، کیا ہمارے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرے گا؟ اللہ اکبر، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ رسول فرمایا، سَكِلَتْ كَالسَّوَاكِلُ یا معاذ، معاذ گم کرنے والی تجھے گم کرے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے قیامت کے دن اکثر لوگ اودھے منہ لٹا کر کے، ٹانگیں پکڑ کر کے، گھسیٹ کر کے جہنم میں جو ڈال دیے جائیں گے، ان میں سے اکثر کا گناہ زبان کا گناہ ہوگا۔ اسی پر یہ حدیث ختم ہوئی، بات چل رہی تھی کہ تین چیزیں بڑی اہم اسلام کی ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ، اور پھر اسلام کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ یہ تین بڑے اہم اسلامی احکام ہیں، اور قیامت کے دن انہی تینوں کے متعلق خبر میں انہی تینوں کے متعلق پوچھا بھی جائے گا، من ربک ومن نبیک وما دینک، پوچھا جائے گا۔ اس پوری کتاب میں یہ تینوں مسائل تفصیل سے بیان کر دینے کے بعد شیخ الاسلام نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ دین جس کی اتنی اہمیت ہے، من ربک ومن نبیک وما دینک، ان کی تین چیزیں یاد رکھنا اور تین چیزوں کی پابندی رکھنا۔ نمبر ایک، ان کا سر، اس دین کا سر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی اطاعت و فرما، جہاں بھی اللہ اس رسول کا حکم آیا گردن جھکا کر کے اس کو قبول کر لو، برازا و رغبت، یہ فطرت ہونی چاہیے، اسلام یہ چاہے۔
یہ اسلام کا اگر ایسا نہ کیا تو دین تو ہے لیکن سر غائب ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا، ساری نیکیوں کی بنیاد اور ساری برائیوں سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے نماز کی پابندی کرنا۔ کیوں؟ نماز اس دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کے ستون کو غائب کر دیا۔ تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان کی جہاد، مال کی جہاد، وقت کی جہاد، اور سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر یہ 3 اصول والی کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے جو سیکھا سکھایا ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے غیروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔